السلام علیکم ناظرین، میں نائمہ پھر حاضر ہوں انبیاء سیریز ایپیسوڈ 25 لے کر، جس میں آج ہم ذکر کریں گے اللہ کے ایک اور نبی جن کا نام مبارک ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے مبارک ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کی یہ دو مقدس نبیوں کا آج ہم واقعات ذکر کریں گے، تو بنے رہیے گا میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کے ساتھ، اور میرے ویڈیوز کو جو ہے فل واچ کریے گا، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک اور شیئر کر دیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ناظرین دمشق میں رہتے تھے، اور وہ دمشق میں رہتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے بہت ہی نیک، اللہ کے بہت مقدس نبی تھے، اور وہ اللہ سے بہت دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور آپ کی بیوی جو تھی ان کی عمر مبارک 90 سال ہو چکی تھی۔ ایسے دور میں آپ کو جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے اولاد کی شدید تمنا تھی، شدید خواہش تھی ناظرین ان کو، اور ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کی بیوی جو تھیں وہ بانجھ تھیں، اور تو اس وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد کوئی میری اولاد ہو جو میرے بعد جو ہے بنی اسرائیل کا جو ہے کو نیکی کی دعوت دے، اس لیے آپ اولاد چاہتے تھے، اور یہ فطری بات ہے، ہر شادی شدہ انسان جو ہے اولاد چاہتا ہے، وہ نبی تھے اس لیے وہ ایک صالح اور نیک اولاد چاہتے۔ تو ناظرین حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے اولاد کی شدید خواہش ہوئی، اور وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تب بھی ان کے دل میں تمنا تھی کہ میری اولاد ہو، نیک و صالح اولاد ہو، اور وہ نبی بھی بنے، آپ کے دل میں یہ تمنا تھی۔ تو آپ نے جو ہے آپ دعائیں کرتے جاتے تھے، لیکن دعا اللہ پاک جو ہے قبولیت کا شرف نہیں ہوتا تھا، آپ دل میں یہ تمنا رکھتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ جو ہیں اور آپ اپنے دور کے اکلوتے اکیلے ہی نبی تھے، اپنے دور میں حضرت زکریا علیہ السلام اکیلے نبی تھے، آپ کے ساتھ کوئی اور نبی نہیں تھا۔ تو آپ نے ایک دن دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کو، وہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں، اور ان کے پاس جو ہے کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن اس ٹائم کے جو سیزن تھا اس ٹائم کے تازہ تازہ پھل آ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں یہ ہوا کہ خدا اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری اسباب کے باوجود حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھل پہنچا سکتا ہے، فروٹ پہنچا سکتا ہے، تو وہ ہماری دعا کیوں نہیں قدرت رکھتا ہے، اور ہماری دعا بھی قبول کر سکتا ہے، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور ہم جو ہے ہماری عمر 100 سال ہم ضعیف ہو چکے ہیں، تو بھی وہ قدرت رکھ سکتا ہے اولاد دی۔ تو آپ نے دعا شروع کر دی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اپنے زمانے کی بہت فضیلت اور مقدس جو ہے خاتون تھیں، فضیلت والی تھیں، اور آپ کے فضائل دیکھ کے، آپ کے اتنے فضائل تھے اور فضیلت تھی آپ کے، اللہ نے اتنے افضل مرتبہ دیا تھا کہ اس کو دیکھ کے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے اولاد کی خواہش ہوئی کہ یہ حضرت مریم کو اللہ نے اتنی فضائل اور برکتیں اور افضلیت دی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، اس لحاظ سے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام آپس میں خالہ جات تھے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو وہ تھیں بیوی تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، یعنی سگی بہنیں تھیں، تو یہ رشتہ تھا۔ تو ناظرین حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے دعا کی، اپنے وہاں پہ حجرے میں گئے، وہاں پہ نماز ادا کی، اور پھر آپ دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ایسی اولاد، ایسا وارث عطا کر کہ جو میرے بعد جو ہے نبی بھی ہو اور نیکی کی دعوت، نیک اور صالح عطا کر۔ یہ دعا آپ مانگ رہے تھے اور تو قادر ہے ہر چیز پہ، تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی ناظرین، اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری فوراً دی کہ فرشتے آئے، اور آپ اس وقت نمازی میں تھے، اور انہوں نے کہا اے زکریا اللہ پاک تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی،
جو بہت پاک باز ہوں گے، شفقت والے ہوں گے، ماں باپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے، اور وہ جو ہے حضرت عیسیٰ کی جو ہے تصدیق کریں کہ حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، ان کے نبی کی ہونے کی بھی تصدیق کریں گے۔ اور وہ جو ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے قرآن شریف میں ذکر فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہم نام ہم نے کوئی دوسرا نہیں رکھا، مطلب ان کا دوسرا، اور وہ اتنی فضیلتیں تھیں۔ جب حضرت یہ خوشخبری پہنچی تو آپ جو ہیں آپ نے فوراً اللہ سے عرض کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں عمر کے اس پڑاؤ پہ ہوں کہ مطلب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تو ناظرین حضرت زکریا علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے زکریا، تم کو جیسے میں نے پیدا کیا، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، یہ تمہارے رب کے لیے آسان ہے، اور میں نے تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو بشارت دی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے 6 مہینے بعد، صرف 6 مہینے آپ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت ہو گئی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ ذکر ہے ناظرین کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب وہ بچپنے میں تھے، لڑکپن کی عمر میں تھے، تو اللہ پاک نے ان کو اتنی حکمت دے دی تھی، اتنی دانش مندی والی باتیں کرتے تھے کہ آپ سے ایک بار جو ہے وہیں کے بچے، آپ کے محلے کے بچے، محلات کے بچے کہنے لگے اے یحییٰ آؤ ہم لوگ سب کوئی مل کر کھیلیں، تو آپ نے ان بچوں سے فرمایا کہ جو ہے میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ نے بچپنے میں یہ کہہ دیا، آپ جو ہیں مطلب چھوٹے تھے، اللہ نے آپ کو اتنی دانش مندی دی تھی، مطلب آپ کے نبی ہونے کے وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں آثار ظاہر ہو گئے تھے اور چرچے بھی ہو گئے تھے۔ ایک اور ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے جو اولاد دینے جا رہا ہے اس کی کوئی نشانی ظاہر کر دیجئے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے زکریا کو جو ہے ان کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا، مطلب ان کی بانجھپن جو ہے ان کا ختم کر دیا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب نشانی کے لیے کہا تو اللہ پاک نے کہا کہ تم 3 روز تک جو ہے کسی سے کچھ گفتگو نہ کرنا، مطلب کر ہی نہیں پاؤ گے، تم چاہو گے بھی تو نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کسی سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ جب آپ حجرے سے باہر جاتے تھے تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو، جو آپ کے ماننے والے تھے، ان کو یہی کہتے تھے کہ تسبیح کرو اللہ کی۔ تو اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کے یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور دین کی جو ہے اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ دین کی باتیں پھیلانے لگے۔ ناظرین حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ دعا کس طرح تھی؟ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے اس طرح دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا فرزند دے کہ جو میرے ساتھ جو ہے، کیونکہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور جو ہے میں بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھی بھڑک رہا ہے اور مجھے اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، تو ایسا وارث دے کہ جو یعقوب کی نسل کا جانشین بھی ہو، میرا وارث بھی ہو، اور جو ہے تو اسے قبول کر، مطلب مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس طرح ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک صالح اولاد دی، جو اللہ کے نبی بھی ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا، جو پہلا حکم ان کے پاس آیا تو یہی آیا کہ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دین کی باتیں پھیلاتے ہیں اپنے والد کے ساتھ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہیں جو شریعت اس وقت چلتی تھی، جو آپ کے زمانے میں چلتی تھی، اس حساب سے جو ہے آپ لوگوں کے فیصلے فرماتے۔ اس وقت ایک ظالم بادشاہ بھی تھا، تو اس نے کیا کیا ناظرین، وہ جو ہے وہ ظالم بادشاہ جو تھا وہ اپنی بھتیجی، مطلب سگے بھائی کی لڑکی سے جو ہے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین اس وقت جو ان لوگوں کا دین چلتا تھا اس میں یہ نکاح حرام تھا، تو لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں نبی ہیں اور ان سے جو ہے فتویٰ لینے کی غرض سے ان کے پاس تحفے پہنچائے کہ اس سے مطلب وہ کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ تحفے اس نے پہنچایا، خود بھی پہنچا، اور وہ بھتیجی جو نکاح کرنا چاہتی تھی اس بادشاہ سے وہ بھی پہنچی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر لیا ناظرین، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا، آپ نے وہ خطبہ تو ناظرین حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ جو ہے
لڑکی کا جو ہے اپنے چچا سے نکاح حرام ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا تو وہ بادشاہ اور وہ جو بھتیجی تھی، بادشاہ کی بھتیجی جو نکاح کرنے کی خواہش مند تھی اپنے بادشاہ سے، کیونکہ وہ چچا لگتا تھا، ان دونوں غضبناک ہو گئے اور لڑکی نے یہ مشورہ دے دیا بادشاہ کو کہ اگر تم ہم سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو یحییٰ کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کے حضرت یحییٰ اس وقت محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے حضرت یحییٰ کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت زکریا کو بھی قتل کروا دیا، زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروا دیا۔ پھر جو ہے ان لوگوں نے قتل کروا دیا اور شادی رچا لی اپنی۔ پھر وہاں پہ جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا کہ آپ بھی نبی ہیں، آپ کا یہ ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے آپ جو ہے دین کی دعوت دے ہی رہے تھے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ آیت 61 میں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے جو ہے مقدس نبیوں کو قتل کیا۔ اور ناظرین، یہودی لوگوں نے بہت قتل کیے ہیں، اور یہ پوری اس زمین پہ جس قوم نے نبیوں کا قتل کیا ہے وہ یہودی قوم ہے، جنہوں نے ان پاک مقدس ہستیوں کو، اور اس زمانے میں 2 نبیوں کا ایک ساتھ قتل ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ ناظرین، یہ قرآنی واقعہ جو ہے، قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ قرآن کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قرآن کا یہ ہے کہ یہ واقعے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تھے، اور نبیوں کو بھی ازواجی زندگی جینی پڑتی ہے، مطلب میاں بیوی والی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے ان کو بھی جینی ہے، اللہ نے ان کے ذریعے بھی دکھایا، اور وہ فطری بات تھی۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سے یہی ہے کہ ان کے بھی جو ہے فطری بات تھی، اولاد کی خواہش، اور وہ کرتے جا رہے تھے، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ اور جب انہوں نے حضرت مریم کے حجرے میں جو ہے تازے پھل آتے دیکھے، جو موسم بھی نہیں تھا، اور اس کے پھل آئے، تو آپ نے یہی دعا، آپ سمجھ گئے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور آپ نبی تو تھے ہی، جانتے تھے، اور جو ایسے بھیج سکتا ہے وہ اسباب بنا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے۔ تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا یہی واقعہ تھا۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انبیاء سیریز کے، اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعات اور فضیلتیں ان کی اور برکات بیان کریں گے۔ تو میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو فل واچ کریے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا معلومات حاصل ہوئی۔ تو ملتے ہیں انبیاء سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔